السلام علیکم فرینڈز، آج ہم قصہ یوسف کا آخری حصہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیسے اعتراف جرم کیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا اعتراف جرم۔ بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کی یہ شان دیکھی تو انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی پیغمبرانہ عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے فرمایا کہ جو ہوا سو ہوا، آج تمہیں کوئی سرزنش اور ملامت نہیں کی جائے گی۔ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ کے ان کفار اور سرداران قریش کو جو آپ کے خون کے پیاسے تھے اور آپ کو طرح طرح ایذائیں پہنچائی تھیں، قتل کی سازشیں کی، معاشرتی اور معاشی بائیکاٹ کیا، حتیٰ کہ وطن عزیز سے نکلنے پر مجبور کر دیا اور مدینہ میں بھی چین سے نہ رہنے دیا۔ یہی لا تثریب علیکم اليوم کے الفاظ سے فرما کر معاف فرما دیا تھا۔ تم جاؤ اور والدین اور اپنے سب متعلقین کو یہاں لے آؤ۔ چونکہ والد بزرگوار کی نسبت معلوم ہو چکا تھا کہ ان کی بینائی جاتی رہی ہے، اس لیے اپنا کرتا دے کر فرمایا یہ ان کی آنکھوں کو لگا دینا، بینائی بحال ہو جائے گی۔ ادھر یہ قمیض لے کر قافلہ مصر سے روانہ ہوا۔ ادھر یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنے لگی۔ یہ گویا اس بات کا اعلان تھا کہ اللہ کے پیغمبر کو بھی جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع نہ پہنچے، پیغمبر بے خبر ہوتا ہے۔ خدا کی قدرت یوسف قریب ہی جائے کنعان میں موجود ہیں کبھی نہ کہا کہ یوسف کی خوشبو آتی ہے، کیونکہ خدا کو امتحان پورا کرنا تھا۔ مگر جب خدا کو منظور ہوا تو ادھر 100 میل دور مصر سے قافلہ یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر چلا۔ ادھر پراہن یوسفی کی خوشبو یعقوب علیہ السلام کے مشام جان کو معطر کرنے لگی۔ کرتے کی وجہ سے بینائی کا لوٹ کر آنا ظاہر ہے کہ کوئی مادی سبب نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ ایک معجزہ تھا۔ یوسف علیہ السلام کو باذن خداوندی یہ معلوم ہو گیا تھا کہ جب ان کا کرتا والد کے چہرے پر ڈالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی بینائی بحال کر دیں گے۔ جنتی کرتے کی خصوصیت۔ ضحاک رحمۃ اللہ اور مجاہد رحمۃ اللہ وغیرہ ائمہ تفسیر نے فرمایا ہے کہ یہ اس کرتے کی خصوصیت تھی، اس لیے کہ یہ کرتا عام کپڑوں کی طرح نہ تھا، بلکہ حضرت ابراہیم کے لیے جنت سے اس وقت لایا گیا تھا جب نمرود نے آپ کو برہنہ کر کے آگ میں ڈالا تھا۔ پھر یہ جنتی کرتا ہمیشہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس رہا، حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس رہا، ان کی وفات کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس رہا۔ آپ نے اس کرتے کو ایک متبرک شے سمجھ کر ایک نلکی میں بند کر کے یوسف علیہ السلام کے گلے میں بطور تعویذ ڈال دیا تھا تاکہ نظر بد سے محفوظ رہیں۔ برادران یوسف نے جب دھوکہ دینے کے لیے ان کا کرتا اتار لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو برہنہ کر کے کنویں میں ڈالنے لگے تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور گلے میں پڑی ہوئی نلکی سے کرتا نکال کر یوسف علیہ السلام کو پہنا دیا، اور یہ کرتا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس محفوظ تھا۔ اس وقت بھی جبرائیل علیہ السلام ہی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ مشورہ دیا تھا کہ یہ جنت کا لباس ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ اگر نابینا کی آنکھوں سے لگا دیا جائے تو بینائی لوٹ کر آتی ہے۔ برادران یوسف کا کاروان کنعان کے لیے روانہ۔ ادھر برادران یوسف کا کاروان پراہن یوسفی ساتھ لے کر کنعان کے لیے روانہ ہوا۔ ادھر خدا کے برگزیدہ پیغمبر یعقوب علیہ السلام کو شمیم یوسف نے مہکا دیا، فرمانے لگے، اے خاندان یعقوب، اگر تم یہ نہ کہو کہ بڑھاپے میں اس کی عقل ماری گئی ہے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سب کہنے لگے، واللہ تم اپنے اسی پرانے خبت میں پڑے ہو، یعنی اس قدر عرصہ گزر جانے کے بعد بھی، جبکہ یوسف کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا، تمہیں یوسف ہی کی رٹ لگی ہوئی ہے۔ غرض کہ یہ کنعانی قافلہ بخیر و عافیت کنعان پہنچ گیا اور برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کے حکم کے مطابق ان کا پراہن یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈال دیا۔ یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں فوراً روشن ہو گئیں، فرمانے لگے، دیکھو، میں نہ کہتا تھا کہ میں اللہ کی جانب سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ برادران یوسف کے لیے یہ وقت بڑا کٹھن تھا۔ شرم و ندامت میں غرق سر جھکائے ہوئے بولے، اے ابا جان، آپ ہمارے لیے جناب باری میں گناہوں کی مغفرت کی دعا کر دیجئے، کیونکہ اب یہ تو ظاہر ہو ہی چکا ہے کہ بلا شبہ ہم سخت خطا کار اور قصوروار ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں عنقریب تمہارے لیے دعا کروں گا، بلا شبہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ خاندان یعقوب علیہ السلام مصر میں۔
غرض یعقوب علیہ السلام اپنے پورے خاندان کو لے کر مصر پہنچے۔ جس وقت یعقوب علیہ السلام کا خاندان مصر پہنچا، اس وقت اس کی تعداد بائبل کے بیان کے مطابق 80 تھی۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی اور اس کے بعد وہ مصر میں 17 سال زندہ رہے۔ جب یوسف علیہ السلام کو اطلاع ہوئی کہ ان کے والد ماں خاندان شہر کے قریب پہنچ گئے ہیں تو وہ فوراً استقبال کے لیے شہر سے باہر نکلے۔ جب دونوں نے ایک دوسرے کو مدت دراز کے بعد دیکھا تو فرط محبت میں یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سینے سے لگا لیا، اور جب یہ پرمسرت اور رحمت آمیز ملاقات ہو چکی تو حضرت یوسف نے والد سے عرض کیا کہ اب تو آپ عزت و احترام اور امن و حفاظت کے ساتھ شہر میں تشریف لے چلیں۔ اس وقت مصر کا دارالسلطنت رامسیس تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد ماجد اور تمام دیگر افراد خاندان کو بڑے کر و فر اور تذک و احتشام کے ساتھ شاہی سواریوں میں بٹھا کر شہر میں لائے اور شاہی محل میں قیام کرایا۔ جب ان تمام باتوں سے فراغت پائی تو اب ارادہ کیا کہ دربار منعقد کریں تاکہ اہل مصر کا بھی حضرت یعقوب اور ان کے خاندان سے تعارف ہو جائے اور تمام درباری ان کے عزت و احترام سے واقف ہو جائیں۔ دربار منعقد ہوا، تمام درباری اپنے مقررہ نشستوں پر بیٹھ گئے۔ یوسف علیہ السلام کے حکم سے ان کے والدین کو تخت شاہی پر جگہ دی گئی اور باقی تمام خاندان نے حسب مراتب نیچے جگہ پائی۔ جب یہ سب انتظامات مکمل ہو گئے تب حضرت یوسف علیہ السلام شاہی محل سے باہر تشریف لائے اور شاہی تخت پر جلوہ افروز ہوئے۔ اسی وقت تمام درباری حکومت کے دستور کے مطابق تخت شاہی کے سامنے تعظیم کے لیے سجدے میں گر پڑے۔ موجودہ صورت کو دیکھ کر خاندان یوسف نے بھی یہی عمل کیا۔ یہ دیکھ کر یوسف علیہ السلام کو فوراً اپنے بچپن کا خواب یاد آ گیا۔ اپنے والد سے کہنے لگے، ابا یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے بچپن میں دیکھا تھا۔ توریت میں ہے کہ اس واقعے کے بعد یوسف علیہ السلام کا تمام خاندان مصر میں آباد ہو گیا، کیونکہ اس وقت کے فرعون ریان نے اصرار کے ساتھ یہ کہا تھا کہ تم اپنے خاندان کو مصر ہی میں آباد کرو، میں ان کو بہت عمدہ زمین دوں گا اور ہر طرح ان کی عزت کروں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال 120 سال کی عمر میں ہوا اور دریائے نیل کے کنارے دفن کیے گئے۔ ابن اسحاق نے عروہ بن زبیر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے نکل جائیں تو بذریعہ وحی یہ بھی کہا گیا کہ ان ہڈیوں کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام چلے جائیں اور ان کے آباء و اجداد کے پاس دفن کر دیں۔ اس حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تفتیش کر کے ان کی قبر دریافت کی جو ایک سنگ مرمر کے تابوت میں تھی۔ اس کو اپنے ساتھ ارض فلسطین کنعان میں لے گئے اور حضرت اسحاق کو یعقوب کے برابر دفن کر دیا۔ سقم میں اس خطۂ زمین میں دفن کیا گیا جو آپ کے باپ یعقوب نے خریدا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد قوم عمالیق کے فراعنہ مصر پر مسلط ہو گئے اور بنو اسرائیل ان کی حکومت میں رہتے ہوئے دین یوسف علیہ السلام پر قائم رہے، مگر ان کو غیر ملکی سمجھ کر طرح طرح کی ایذائیں دی جانے لگی، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے نجات دی۔